बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, टैक्स और अवाम प्रोग्राम में इस्लामाबाद से जावेद मसूद ताहिर भट्टी। आज का ये प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम की कंटिन्यूटी में है। जो प्रोग्राम आपने पहले देखा होगा हमारा ये प्रोग्राम, अब ये दूसरे प्रोग्राम में भी हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी इसी टॉपिक को हम दोबारा आगे बढ़ाते हैं कि वकीला की रियासत और मौजूदा हुकूमत की मौजूदा पॉलिसीज़। मैं दोबारा फिर हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का तो दोबारा तारुफ करा देता हूँ। जनाब प्रोफेसर मोहम्मद सईद जावेद साहब, जनाब हाफिज़ सुहेल साहब और जनाब रियाज़ अहमद साहब, रियाज़ ज़हर आज़म साहब। मैं फिर आता हूँ जनाब प्रोफेसर साहब की तरफ। प्रोफेसर साहब, ये ज़कात, निज़ाम ज़कात हमारी इबादत भी है और एक टैक्सेशन भी है, इस्लामिक टैक्सेशन। तो एक कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि क्या ये टैक्सेशन, मौजूदा टैक्सेशन सिस्टम का लेवल बदल भी हो सकता है कि इसको इबादत के तौर पे लिया जाए, और ये टैक्स, क्योंकि टैक्स का मकसद भी गवर्नमेंट मशीनरी को चलाना और मुल्क की फलाह के लिए काम करना। लेकिन ज़कात की बददात स्पेसिफाई है तो कुरान पाक में है और उसकी वज़ाहत मौजूद है। तो आप कहाँ तक इसको समझते हैं कि इसको टैक्सेशन सिस्टम की तरफ लाया जाए, या टैक्सेशन सिस्टम को भी इबादत का दर्जा दिया जाए, और इसको ये समझते हुए कि ये नेशनल इंटरेस्ट में हमने ये पैसा देना है, तो लोग खुद ब खुद इसमें पार्टिसिपेट करें टैक्सेशन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। साहब, इस्लाम एक ऑर्गेनिक होल है जिसने दीन और दुनिया की तफरीक नहीं रखी, बल्कि सही मानी में देखा जाए दुनिया की तमाम उमूर को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक सर अंजाम देना ही तो दीन है। अगर दुनिया निकाल दी जाए तो दीन बाकी रहता ही नहीं है। फिर जिनको हम इबादत कहते हैं, वो इबादत सिर्फ पूजा पाठ, सजदा, तस्बीह और तिलावत का नाम नहीं। इबादत दो तरह की हैं इस्लाम में। एक आपकी फिजिकल इबादत जिसको आप जिस्मानी इबादत कहते हैं, और दूसरी माली इबादत जिसमें आपके पास रह भी नहीं हुआ उसको अल्लाह के रास्ते में। तो अल्लाह कहते हैं अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो जो कुछ हमने तुम्हें दिया। तो हम जिस्मानी सलाहियतों को भी खपाते हैं, वो जिस्मानी इबादत है। जब अल्लाह के कहने पे माल को जहाँ वो कहता है लगाते हैं तो वो माली इबादत। अब रही ज़कात और टैक्स की बात जो आप कर रहे हैं कि क्या ज़कात टैक्स का मुतबादिल है या ज़कात भी एक टैक्स है, तो मैं बिल्कुल बड़ी सराहत और वजाहत के साथ कहूँगा कि टैक्स बड़ी छोटी चीज़ है और इबादत बहुत बड़ी चीज़ है। तो ज़कात को हम इबादत ही कहेंगे, उसको एक माली मामला या दुनिया की नई टर्म के तौर पे मुतारफ नहीं करना। दूसरी बात, जिस तरह आपने खुद बताई कि ज़कात की मदात या उसके जो एक्सपेंडिचर जहाँ जहाँ करना है वो मुतय्यन है, और यकीनी तौर पे उसमें गुरबा आ जाते हैं, मसाकिन और यतामा आ जाते हैं, बहुत से वेलफेयर के काम आ जाते हैं। तो जिन चीज़ों को ज़कात की जो एक्सपेंडिचर की मदात है वो कवर कर रही हैं, यकीनन वहाँ खर्च की जा सकती है। और टैक्स की ज़कात की कलेक्शन हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी। आप पहले से लेके और खिलाफत के तमाम पीरियड में देख लें, हुकूमत ही की जिम्मेदारी है असल में कलेक्शन करे और खर्च करे। लेकिन जब इस्लामी खिलाफत ना रही तो लोगों ने अपने तौर पर ज़कात की अदायगी शुरू कर दी। अब रहा ये कि ज़कात जिन चीज़ों को कवर नहीं करती, जो आपका सवाल है, तो क्या टैक्स लगाया जा सकता है या नहीं। तो ये ज़हन में रखें, टैक्स जो है ये उन अवाम ही की फलाह व बहबूद के प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए होता है। मसलन जहाँ लोग रह रहे हैं उन्होंने सवारियाँ रखी हुई हैं, तो सड़कों का जाल बिछाना होगा उनके लिए। अगर नहरें आपने बनाई हैं और आपने खाल बनाए हैं और आपने सैराबी के लिए कुछ चीज़ें ऐसी बनाई हैं, तो पुल बनाने पड़ेंगे आपको मोटरवेज और मेट्रोज बनानी पड़ेंगी। तो इन फलाही कामों के लिए जो अवाम ही की वेलफेयर के लिए हैं, उन्हीं के इंटरेस्ट के लिए हैं, और वो जगह कि जहाँ ज़कात आप नहीं खर्च कर सकते उसके लिए टैक्स लेना कोई शरीयत में और दीन में ममनू नहीं है। उनकी वेलफेयर के लिए उन्हीं से लेके उन्हीं पे लगाया जाए।
لیکن بات ہوئی ہے کہ صرف ٹیکس لگا دینا، ہم جب بجٹ کو لاتے ہیں تو یقینی طور پہ ہوتا ہے کہ کتنا ٹیکس لگے گا، کتنا اضافہ ہوگا. میں اس طرف آؤں گا کہ آپ پہلے لوگوں کو اس قابل تو بنائیں کہ بیچارے وہ ٹیکس پے کر سکیں. اسلامی ریاست کا بنیادی کام ٹیکس کلیکشن نہیں بلکہ عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ان کو فیسیلیٹیٹ تو کریں، ان کو ذرائع آمدن بڑھانے کے جو سورسز ہیں وہاں تک اس کو فیئر اینڈ فری ایٹماسفیئر تو دیں. مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس شرکاء فی الثلاث، 3 چیزوں میں پوری کائنات کے انسان جو ہیں وہ ان کے لیے مشترک ہے. کوئی ان کو ان کی یوٹیلائزیشن سے نہیں روک سکتا، ان کو وہاں تک فری ایکسیس ہونی چاہیے. فرمایا الماء والکلاء والنار، پانی، دوسرا فرمایا آگ، اور تیسرا فرمایا گھاس، چارہ اور درخت. تھوڑا سا اس کو بریف کر دو ورنہ بات اکثر دوستوں مجھے سمجھ میں نہ آئے. اب آگ سے مراد آگ نہیں ہے جس کو ہم تاپتے اور سینکتے ہیں. اب آگ سے مراد انرجی ہے. اس میں اٹامک انرجی بھی ہے، اس میں کول انرجی بھی ہے، اس میں ڈیزل بھی ہے، اس میں الیکٹریسٹی بھی ہے، اس میں وہ صورتیں بھی ہیں جو ابھی آئندہ زمانوں میں آئیں گی. تو لوگوں کو اس تک ایکسیس دیں، ان کو پہلے یہ چیزیں وافر دیں تاکہ وہ اسے مشینری انسٹال کریں، اسے انڈسٹری لگائیں، اسے وہ یونٹ لگائیں کہ جس سے ان کی انکم میں اتنا اضافہ ہو کہ پھر اتنا بھلے سے مرضی ان پہ ٹیکس لگائیں. صورتحال یہ ہے، ماڈل ریاست کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی، اور ایک آدمی گھر کا بجلی کا بل نہیں دے سکتا، اسے انڈسٹری خاک لگا لی. اس کا پہلا حصہ جو آپ نے کہا الماء، پانی. ہاں الماء، پانی میں اب پانی کی ایکسیس کی کیا، اب صرف پانی کی پینے کی بات نہیں ہو رہی. سمندر، دریا، جھیلیں، تالاب، ان کے اندر تیرنے والی مچھلیاں، ان کے خزانے، ان کے اندر سفر کرنا اور شپنگ، یہ ساری کی ساری کھیتی باڑی یہ فری ہیں. تمام انسانوں کی ان تک ایکسیس ہونی چاہیے شریعت کہتی ہے. ہاں گورنمنٹ ان کو کیونکہ ریگولیٹ کرے گی، مینٹین کرے گی، اس پہ بھی ٹیکس لے سکتی ہے. اب صورتحال یہ ہے، میں یہاں بڑی معذرت سے آپ خود بھی ٹیکس سے بہت ماشاءاللہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ رہے ہیں اور ہیں بھی، کہ ٹیکسز بعد میں آتے ہیں. ٹیکس گیور کو پہلے بیچارے کی ریونیو تو جنریٹ ہونے دو نا. تو اسلامی ریاست پہلے ریونیو جنریشن پہ آئے، پھر ٹیکس کلیکشن پہ ریسپیکٹ بھی دیں. تو ریسپیکٹ بھی دیں، فیسیلیٹیٹ بھی کریں، مواقع بھی دیں. میں یقین سے کہتا ہوں اگر آپ یہ کریں، خاص طور آپ پاکستان پہ آ جاتے ہیں پوری دیانتداری سے، آپ نے بھی دنیا پھری ہے، میں تو خیر باہر زیادہ نہیں گیا، لیکن آج دنیا کے حالات کس سے ڈھکے چکے ہیں. یہ تجزیہ دیانت دارانہ ہے کہ پاکستان بیسیوں نہیں سینکڑوں ممالک سے اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس کے اعتبار سے، جنگلات ہیں، ہرے بھرے کھیت ہیں، ریت کے بہت بڑے آپ کے پاس کیا کہہ سکتے، ریگستان ہیں، آپ کے پاس پہاڑ ہیں، منرل ہیں، سمندر ہے، کیا کچھ نہیں ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ٹیکسز کی جو آپ نے بات کی، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی انکم جنریٹ ہو، ان کو فیئر ماحول دیں، ان کو انڈسٹریاں لگانے دیں، ان کو ان چیزوں تک اپروچ دے دو جو میں بات کر رہا ہوں. ڈسپلن سوسائٹی کی ڈسپلن سوسائٹی میں جو ایک، تو اس کے بعد ٹیکس لگایا جا سکتا ہے. اب مثلا سڑکیں بنانی ہیں، پل تعمیر کرنے ہیں، اسکول بنانے ہیں، اس طرح اور جتنے بھی آپ کے بس اسٹینڈ بنانے ہیں، ہاسپٹلز بنانے ہیں. لیکن دوسری بات پھر میں یہ یاد کروں گا کہ جو ٹیکس کلیکٹ کریں اور لوگوں کو ویلفیئر کے لیے کچھ ادارے آپ دینا چاہیں تو لوگوں کو نظر بھی تو آئے نا، پتہ تو چلے نا کہ کہاں لگ رہا ہے. اگر حکومت اور ریاست کا والی تو وہ تو فادر آف دا نیشن ہوتا ہے. اور ایک چیز جس طرح حدیث سے مترشح ہے یہ چیز کہ والی ریاست وہ خود تو نہیں بنا، وہ تو اللہ کا سیکنڈ ان کمانڈ ہے، وہ اس کا خلافت کر رہا ہے. تو اس کا فادرلی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اور ایپٹیٹیوڈ بھی ہونا چاہیے. دوبارہ آتے ہیں سر آپ کی طرف، صاحب سے جو کرنا چاہوں گا صاحب، آپ یہ رفائی اداروں کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ رفائی ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا پچھلے پروگرام میں. اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس کے نظام میں ان رفائی اداروں کو کس طرح سے ایکٹیویٹ کیا جائے کہ یہ رفائی ادارے اور زیادہ بہتر طور پر؟ میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی اخوت کی، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو یاد ہوگا 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو اتفاق سے ہم کچھ دوستوں کا گروپ 10-12 اکٹھے ہو کے ہم نے جب کام شروع کیا تو ہم نے G9 میں ایک ہاسپٹل، ایک
کمیونٹی ہال تھا اس کے اندر بنایا. تو وہاں یہ جتنے بھی اس وقت زخمی لوگ آتے تھے ہم نے ان کو وہاں ٹریٹ کرنا شروع کیا. آپ یقین کریں ہمارے پاس فری ڈاکٹر پورے پاکستان سے آئے, فری میڈیسنز آ رہی تھیں, ڈیلی بیسس پہ کھانا لوگ دے رہے تھے, وہاں پیسے دے دے کے جا رہے تھے. ہم لوگوں کو منع کرتے تھے کہ یار ہمارے پاس اب گنجائش نہیں ہے, ہمارے پاس جتنی کیپیسٹی ہے. تو وہ لڑتے تھے ہمارے ساتھ کہ یار ہمارا بھی حصہ ڈالنے دے, صرف آپ نے تو نہیں ٹھیکہ لیا وہ کام کرنے کا. مطلب ہمارا جذبہ یہ ہوتا ہے. اور اس طرح بیشتر مثالیں موجود ہیں جو بھی ڈیزاسٹر اس ملک میں. اخوت کا میں نے آپ کو ماڈل دیا کہ جو ریڈی والا خود جس نے 25,000 روپیہ آپ سے لون لیا وہ ڈونر بن گیا آپ کا. اس نے ایک ڈبہ رکھا ہے, وہ روز کا 1 روپیہ 10 روپے وہ روز کے اس میں ڈالتا ہے, وہ اخوت کو ڈونیشن دیتا ہے کہ میں بھی آپ کا حصہ دار بننا, میں بھی دینے والوں میں آنا چاہتا ہوں. غریب آدمی تو اب بھی سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے. دیکھنا جیسے بھائی نے بات کی کہ موبائل کا کارڈ چارج کراتا ہے دیتا ہے, کھانے کے لیے جس کے پاس غریب آدمی موٹر سائیکل ہے پیٹرول ڈلواتا ہے دیتا ہے, کھانا جو خریدتا ہے اس کے اوپر ٹیکس دیتا ہے, پانی ہے اس کے اوپر ٹیکس دیتا ہے, بجلی کے اوپر مطلب بجلی کے بل کے اندر آپ دیکھ لیں 10 ٹیکس ہیں ہمارے. یار غریب آدمی تو لیکن دیکھیں بات کر دینا آسان ہے, آپ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں. آپ نے بات, ہمارا جو سوال بنتا ہے نا وہ گورننس کا ان کا کہ آپ باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کی ہے کہ دیکھو یہ کہتے تھے 600 ارب روپے کی روزانہ کی کرپشن ہوتی ہے. 9 مہینے سے تو رکی ہے نا, 18,000 ارب بنتا ہے ایک مہینے کا. مجھے بتائیں یہ سارے ملک کا قرضہ اتر سکتا ہے, وہ کدھر ہے وہ پیسہ؟ یار اس طرح نہ کرو, یہ بس کر دیں یہ جھوٹ بولنا, یہ بیانیے سے نکل آئیں. آپ حکومت ہے, آپ ذمہ دار ہیں, آپ اس ملک کے. آپ جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ کو اللہ نے یہ آپ کو انعام عطا کیا ہے, آپ اس ذہنی سٹیٹ سے باہر آئیں, آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں اور ڈیلیور کریں. ان سب کو بلائیں جن کو آپ چور ڈاکو کہتے ہیں, ان کو بلا کے بتائیں یہ ہمارے ملک کی حالت ہے. میڈیا کو آن کریں, جو سٹیک ہولڈر ہے سب کو ساتھ بٹھائیں. خدا کی قسم یہ سارے لوگ پیسے نہ دے تو ہمیں پکڑ لیجیے گا. ان کے ساتھ اب بھی وہ بار بار کہتے ہیں. یار کل بھی شاہد خاقان عباسی نے ایک بات کی, پرائم منسٹر صاحب اب بھی ہوش کر لیں, اب بھی واپس آ جائیں, اسمبلی میں آ جائیں, بیٹھیں بات کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ وقت بھی گزر جائے پھر آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے میں ہوں. بس کر دیں یہ سارے کام. جو ایک بیانیہ آپ کو دیا گیا وہ طوطے کی طرح رٹا ہوا سبق ہوتا, ان کے منسٹر وہی بول رہے ہیں, ان کے پرائم منسٹر وہ بول رہے ہیں. بس کر یار, ہم تھک گئے یہ سن کے. کم از کم کوئی 9 مہینے میں کوئی ایک پالیسی تو دے دو یار. بہت بہت